سب سے پہلے تو جو بریکنگ نیوز میں نے کل رات دی تھی، نیب چیئرمین نے جو مجھے وہاں سے وارنٹ پر نکالے تھے ہائی کورٹ کے اندر، اسلام آباد ہائی کورٹ میں، اور جس طرح انہوں نے مجھے میری توہین کی تھی ساری دنیا کے سامنے، ایک مجرم کی طرح مجھے وہاں سے اغوا کیا تھا. اب یہ پتہ چلا ہے کہ 2020 اپریل کے اندر مجھے کل منٹس میں نیب کی جو ان کی ایپیکس کمیٹی کی میٹنگ تھی، اس کے منٹس تھے جس کے اندر نیب کے جو آپریشنز کے ڈی جی آپریشنز تھے ظاہر شاہ، جو اب وائس چیئرمین ہے نیب کے، پروسیکیوٹر جنرل وہاں بیٹھے ہوئے تھے. تو انہوں نے تب نیب کی جو پروسیڈنگ تھی اور تب نیب چیئرمین کے، انہوں نے یہی جو کیس ہے القادر کا، اس وقت کیس تھا وہ جو ملک ریاض کی اگریمنٹ تھی این سی اے سے، نیشنل کرائم جو ایجنسی انگلینڈ کی ہے، اس میں یہ کیس بند کر دیا تھا کہ یہ انکوائری بند کر دی تھی. اور وہ ان ٹچ تھے این سی اے سے، نیب تک، اور نیب سے اگریمنٹ یہ ہوئی تھی کہ اگر وہ جو حسن شریف نے جو 50 ملین پاؤنڈ کا گھر بیچا تھا علی ریاض کو، اگر اس کا پیسہ وہ بیچ کے آ جاتا ہے تو اگر وہ نہیں آتا تو تب پروسیڈ کرے گی نیب یہاں کی اور این سی اے وہاں کی. لیکن اگر وہ پیسہ آ جاتا ہے تو وہ انکوائری ختم ہو گئی تھی. انہوں نے ایکسپٹ کر لیا تھا کہ سپریم کورٹ میں پیسہ آ جائے گا. تو یہ میں صرف بتانا چاہتا ہوں کہ بدنیتی دیکھیں کہ نیب کی انکوائری ہو گئی، کیس اور اس کے اوپر انہوں نے سیٹسفائی ہو گئے، وہ انکوائری بند ہو گئی. اور یہ جب آفتاب سلطان آئے، جب نیب کے چیئرمین، ان کو بھی زور لگایا گیا کہ عمران خان کے اوپر کچھ، انہوں نے ریفیوز کر دیا. پھر اس موجودہ نیب چیئرمین کو لے کے آئے، اس نے پھر وہ انکوائری کھولی، اور مجھے 3 گھنٹے جب نیب نے اس کے اوپر میرے اوپر پوری انہوں نے انکوائری کی اور میرے سوال جواب کیا، تو ان کو پتا تھا کہ یہ پہلے انکوائری بند ہو چکی ہے. میں نے پہلے ہرجانہ کیا ہوا ہے چیئرمین نیب کے اوپر. اب یہ میرا کیس فل پروف ہو گیا کہ اس نے بدنیتی کے اوپر سارا کیا تھا. اور یہ جو سارا القادر کا، اور یہ بھی میں بتا دوں کہ اب تک 3.5 سال میں 2 انہوں نے میرے پہ کرپشن کے کیس کیے. ایک ہے توشہ خانہ، وہ میں ثابت کروں گا انشاءاللہ جب جب ہیئرنگ پوری ہوگی کہ میرا ایک چیز میں نے اس قانون کے دائرے میں لے کے کی. اور میں یہ بھی اب کہوں گا کہ کھولے پہلے پیچھے جو چوریاں لوٹ مار ہوئی ہے، 4-5 گاڑیاں نکالی گئی ہیں توشہ خانہ سے، 3 BMWs، 1 مرسیڈیز اور 1 لیکسس، سب سے مہنگی گاڑیاں. 6.5 لاکھ کی نواز شریف نے مرسیڈیز لیے وہاں سے. یہاں پر تو جواب دے رہے ہیں، عدالت میں ثابت کر دیں. وہاں پہ پریس روم میں سارے اور بیٹھے ہوئے ہیں، اور بڑی جگہ ہے وہاں پہ. صاحب آپ کے یہاں سے نکلنے میں، ایسوسیشن کے نمائندے صاحب یہاں سے نکل کے جانے میں 20 منٹ لگ جائیں گے. پریس ایسوسیشن یہاں سے نکل کے وہاں تک آنے جانے میں 20 منٹ لگ جائیں گے. رش بہت ہے خان صاحب، رش بہت ہے. ادھر ہی ٹھیک ہے یار، ملک ریاض ایک قبضہ مافیا ہے، سب جانتے ہیں. جس طرح سے اس نے کراچی میں جہاں پر زمینوں پر قبضے کیے، کیا اس سے ایک ایسے قبضہ مافیا سے آپ جیسے جو کہتے ہیں کہ آپ ایک شفاف انسان ہیں، اس کو 456 کنال اراضی لینی چاہیے تھی قبضہ مافیا سے، چاہے وہ ڈونیشن میں ہی ہوتی؟ اب یہ بڑے غور سے میری بات سنیں. شوکت خانم کو 9 ارب روپیہ ہر سال اکٹھا ہوتا ہے. 9 ارب روپیہ غریبوں کے علاج میں، کینسر کا علاج جو مفت کیا جاتا ہے اس کا خرچہ 9 ارب روپیہ. اب کیا مجھے پتا ہے کون ڈونیشن دے رہا؟ لیکن ٹھہر جائے، اس کے اندر ہر قسم کے لوگ ڈونیشن دیتے ہیں. کبھی بھی آج تک جو پیسے اکٹھے کرتا ہے چیریٹی کے لیے، وہ کوئی میں اپنی بزنس کے لیے تو نہیں پیسے اکٹھے کر رہا نا. اگر میں غریب کینسر کے مریضوں کے لیے پیسہ اکٹھا کر رہا ہوں یا ہاسپٹل بنانے، تو میں ویٹ نہیں کرتا کہ کون پیسے دے رہا ہے. اور یہ یاد رکھیں کہ ملک ریاض کی جب ہم ہوا تھا تو ڈیل ہو چکی تھی سپریم کورٹ کے اندر. اس نے وہ جو 450 ارب روپیہ دے کے ملک ریاض کو سپریم کورٹ نے کلین کر دیا تھا. صاحب ایک ٹینٹڈ شخص سے آپ 456 کنال اراضی کیوں لے رہے تھے؟ پھر سے غور سے بات سنیں. ملک ریاض پاکستان کا سب سے بڑا ڈیولپر ہے.
उसकी जो उसके ऊपर जो भी सुप्रीम कोर्ट का फैसले के बाद वो क्लियर हो गया था। और अब गौर से सुने, मलिक रियाज के पैसे की मुझे जरूरत नहीं थी। जो आदमी 9 अरब रुपया हर साल इकट्ठा करता है सिर्फ शौकत खानम के लिए, नमल यूनिवर्सिटी के लिए पैसा इकट्ठा करता है, वहाँ 90% फ्री एजुकेशन है, उसके लिए पैसा इशू नहीं था। मलिक रियाज की जो क्यों उसको मैंने कहा, वो तो उसने खुद कहा कि मैं इसको स्पॉन्सर कर देता हूँ, क्योंकि वो सबसे बड़ा डेवलपर है। जो उसने 3 साल में काम किया ना अलकादर में, वो 14 साल लगे हमें नमल में। समझे सर? पुल तो और सड़कें तो नाश नहीं पड़ी जल्दी। सुनो, मेरी गौर से बात सुने। जब आप चैरिटी का काम करते हैं, चैरिटी का काम जितना लंबा होता जाता है उसका आपकी कॉस्ट बढ़ते जाते हैं। उसकी बात यह है कि वो डेवलपर, वो जो 14 साल हमें लगे थे, वो 3 साल में उसने कंप्लीट कर दिया। फैसल वावदा साहब कह रहे हैं, फैसल वावदा साहब बार-बार कह रहे हैं कि वो मुख्तलिफ टीवी प्रोग्राम्स में आके कि जो खान साहब हैं उनका टिकट लेने वाला कोई नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट प्रेस एसोसिएशन टिकट की मुझे यार, तो मैं चाहूंगा सर उनकी मीटिंग आपके साथ अरेंज कर दूं, वो